بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ جی محترم محسن بھائی، آپ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ میں، یعنی مسلمانوں کے مسائل میں ادنا سے ادنا مسلمان بھی جو ہے اس کی اوپینین کاؤنٹ کرتی ہے، اس کی بات کا ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ تو اور آپ کا جو کنسرن کوشچنز ہیں یہ سارے امت مسلمہ کے اس کے ساتھ ہیں، امت مسلمہ کے خیر القرون کے لوگوں کے ساتھ ہیں، جن کو ہم سب سے اعلیٰ دور مانتے ہیں، رسول اللہ کا مدنی دور سے لے کے اگلا دور، اور اسی کے اندر یہ اتنے بڑے بڑے سیریس مسائل ہیں۔ تو یہ مسئلے حل کرنا بڑے ضروری ہیں، ہمارے ایمانیات کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ صرف تاریخی مسئلے ہوتے تو ہم اس کو رہنے دیتے، نہ ہی اس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ وی ول ڈو آور بیسٹ کہ آپ کے سوالات جو ہیں اس کو اس کے باہر لیں۔ میری طرف سے آج کی ایک قرآن پاک کی نصیحت کو آج ساتھ لے کے چلیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں سورہ کہف کے اندر، ہر جمعے ہم پڑھتے بھی ہیں یہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اپنے رب کی طرف سے حق پہنچا دو، حق کہہ دو، جو چاہے مان لے، جس کی جو چاہے نہ مانے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ تو میرا یہی مدعا ہوتا ہے کہ مجھے جہاں تک جو بات پتہ ہوگی میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ ہماری چونکہ فالو یہ کنٹینیو ہوگی، آج کا سیشن تھوڑا بریف رکھیں گے، we will continue another 10 minutes or so، لیکن آگے انشاءاللہ we will definitely dedicate more time for our conversations۔ تو آپ بسم اللہ کریں، پہلا سوال پوچھیں۔ آپ کا کوئی حدیث پر بھی تھا شاید، آپ نے کہا تھا فاسق سے حدیث ہے، I think سب سے پہلا آپ کا شاید آپ نے مجھے بھیجا بھی تھا، وہ بتائیں کیا تھی اس میں پوری بات کی۔ جی پہلے فاسق پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے بیسک کوشچن جو کہ یوتھ بھی جاننا چاہتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے دور کے بعد سنی کون لوگ کہلائے جاتے تھے اور تشیع کون لوگ ہوتے تھے؟ سنی کون تھے اس ٹائم اور تشیع کون تھے؟ اچھا، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی، اور سمجھ لیں کہ تقریباً شروع کی 3 سے 4 دہائیاں آپ کہہ لیں، اس میں امت میں جو آج ہم شیعہ سنی کے نام سے جو کہتے ہیں نا فرقہ، وہ تو نہیں تھا۔ جو فرقے بنے ہوئے نا، یعنی باقاعدہ گروہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، and again اہل سنت does not mean بریلوی here، جتنے سنی گروہ ہیں جس میں ہم فقہ کے 4 اماموں کی بھی بات کرتے ہیں، محدثین کی بھی بات کرتے ہیں، مورخین کی بھی بات کرتے ہیں، یہ ساری ایک جماعت کہلاتی ہے سنی۔ پھر جو آج ہم جانتے ہیں جس میں ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے ہم اثنا عشریہ ہیں، ہم امامیہ ہیں، ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امام زید ابن علی کے ماننے والے ہیں، کچھ کہہ دیتے نہیں ہم اسماعیل کے ماننے والے ہیں۔ یہ سارے شیعہ گروہ جو ہیں جس کو ہم جنرل کہہ دیتے ہیں اہل تشیع یا شیعہ، سلینگ از شیعہ ورڈ، ایکچولی پراپر ورڈ ہے تشیع، اور ادھر ہے تسنن۔ تو تسنن نہ تسنن ایسا تھا پہلے دور میں، سمجھے پہلے 40 سال تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے نا، پہلے 40 سال جو ہے نا رسول اللہ کا دور ملا کے، یا آدھی صدی کہہ لیں، half of the century nothing like this۔ یہ سارا ایشو شروع ہوتا ہے بعد میں۔ تو رسول اللہ کے دور میں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے نا، اس کے اندر جس کو ہم سنی اور شیعہ کہتے ہیں نا، رسول اللہ کے دور کے بعد، ایک سیکنڈ یہ کیا چل پڑا، ہاں، رسول اللہ کے دور کے بعد وہ صرف اتنا ہی تھا کہ جب یہ جنگیں شروع ہوئی نا مسلمانوں کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور مبارک میں، ان کی خلافت کے دوران، جب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی کلیئر ہے۔ جب یہ مسلمانوں کے جھگڑے شروع ہوئے نا، آپس میں جنگیں ہوئی، تو جن لوگوں نے حضرت علی کا ان جنگوں میں ساتھ دیا تھا نا، اس میں جو بھی تھا وہ شیعان علی کہلائے، کہ وہ یہ علی کے شیعہ ہیں، وہ علی کی پارٹی ہیں۔ اور ادھر ایک شیعان معاویہ بھی تھے
جو امیر شام کے پیچھے لوگ تھے، اور ایک تیسری جماعت تھی جس کو کہا گیا یہ خارجی ہیں، جو اب جو صفین والے تھے نا، یہ تین ہی جنگیں بڑی ہیں نا. سب سے پہلے ہے کیا نام ہے، جمل کے بعد ہے اللہ آپ کا بھلا کرے صفین، اور پھر ہے نہروان. تین ہی ہیں. تو ان تین جنگوں میں جو جمل والے لوگ ہیں وہ تو شروع میں جو ہوا وہ آدھا دن بھی نہیں ہے، اس کو لوگوں نے مبالغہ دے کے کچھ اور بنا دیا. وہ پارٹی شروع میں بالکل ایک بنی، مگر بعد میں صلح صفائیاں ہو گئی، وہ بھی ساتھ مل گئے. وہ یا ساتھ مل گئے یا اپنے اپنے جو ہے نا وہ نیوٹرل زون میں چلے گئے. لیکن کسی نے اپنے آپ کو شیعہ سنی کا لیبل نہیں دیا، بس اتنا پتا تھا کہ یہ علی کے حامی ہیں، سارے علی کے ساتھی ہیں. بہت کم لوگ تھے جو اپنے آپ کو خاص طور سے کہتے تھے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. یہ بہت کم لوگ ملے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے نہیں. بس یہ پتا تھا کہ یہ حضرت علی کے حامی ہیں، کیونکہ حضرت علی کے حامی رہ گئے تھے تھوڑے. جب اتنی جماعتیں جو بن گئی تو پھر یہ تو ہونا تھا. دس واز انیویٹیبل. یہ ایک انیویٹیبل ریالٹی ہوتی ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. ہماری یہاں مسجد میں ایک شخصیت تھی، وہ بڑے سخت مطلب سخت گیر تھے اپنے عقائد میں، جو بھی کہہ لیں آپ ان کو. تو جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے کچھ لوگ بہت زبردست حامی بھی ہوتے تھے، اور ایسے حامی ہوتے تھے کہ ان کے لیے وہ مر مٹنے کو بھی تیار ہوں گے ہوتے، لیکن تھوڑے تھے. اور کچھ ان کے پیچھے میں ایکچولی اپنے ایک استاد کا بھی ذکر کر رہا ہوں یہ. اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو بالکل نیوٹرل ہوتے تھے، کہتے بات صحیح کہہ رہا ہے مگر they are not gonna just open their mouth. اور آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو اللہ بھلا کرے بالکل ایکسٹریم نفرت پہ بھی ہوتے تھے. میں بلکہ کئی بار انہیں کہتا تھا کہ آپ نے یہ جو باتیں مجھے بتائیں میں نے جا کے کہیں، لوگوں نے بڑے مزے سے قبول کر لیں. آپ کہتے ہیں تو لوگ آپ سے بغض رکھتے ہیں، اور اگر پتہ چل جاتا کہ آپ نے کہی ہے تو لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی معاملہ تھا اس وقت، یہ ایک مذہب کا معاملہ نہیں تھا. اب اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ پھر یہ شیعہ سنی گروہ کہاں سے آ گئے. آپ کے سوال سے اگلا سوال آٹومیٹک نکلتا ہے کہ یہ جو آج شیعہ سنی بنے یہ کہاں سے آ گئے. اس کو آج اتنی سی مختصر بات میں کنکلوڈ کر لیتے ہیں، 1 منٹ کی بات میں بالکل شارٹ، کہ جب حادثہ کربلا ہو گیا نا، اس کے بعد جو بنو امیہ کی بادشاہت ہے اور بنو عباس کی، دونوں کی خلافتیں کہہ لیں. یہ خلافتیں وہ راشدہ نہیں ہیں، یہ خلافتیں ایسے ہی جیسے حکومت ہوتی ہے. آج ہم کہیں گے کہ پاکستان میں حکمران آج عمران خان ہے، کل نواز شریف تھا. تو کوئی عربی میں جب بات کہیں گے تو یا حاکم کہیں گے، یا خلیفہ کہیں گے، یا سلطان کہیں گے. یہی 3 ٹرمینالوجیز ہیں جو کتابوں میں چلی آ رہی ہیں. تو خلیفہ بالرشد نہیں ہوگا، خلیفہ تو راشد نہیں ہوگا، وہ خلیفہ ہے. مطلب وہ اپنے آپ کو کیونکہ خلیفہ کہتے تھے، یہ کہنے سے راشد نہیں ہو جاتا کوئی. اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں آپ کا خلیفہ ہوں، یا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا حکمران ہوں، ہو سکتا ہے وہ محمد بن سلمان ہو، محمد بن سلمان سعودی عرب والا ہو، تو کیا وہ خلیفہ راشد تو نہیں کہلائے گا؟ وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہی جائے، وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہی جائے، مگر وہ کھولے کلب، وہ وہاں پہ حقہ لاؤنجز کھولے، وہ وہاں پہ کانسرٹس کروائے، تو وہ خلیفہ راشد تو نہ ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا کیا، بنو امیہ اور بنو عباس. ہمارے ہاں ایک بات، یہ اہل حدیث حضرات ہمارے اپنے بھائی ہیں، وہ بھی بہت کھل کے کہتے ہیں جی آپ لوگ بنو امیہ کے ویری ہیں. نہیں بھائی، بنو امیہ کوئی ہمیں نعوذ باللہ کوئی خاندانی تعصب ہے، ہم ان کی نسل کے خلاف ہیں، انہوں نے ہمارے بڑے مارے ہیں، ایسی تو نہیں ہم بات کر رہے. ہمارا کوئی خاندانی جھگڑا نہیں، بڑے سے مراد انہوں نے ہمارے جن بڑوں پہ اٹیک کیا وہ ہمارے بڑے نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور رسول اللہ کی بنی بنائی جو مسند رسول تھی نا اس کا بیڑا غرق کیا. اور اس وقت بنو امیہ بنو عباس کیا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی رسول اللہ کے گھر والوں سے جا کے فتویٰ لیتا تھا، مسئلہ پوچھتا تھا، یا اس کو قتل کیا جاتا تھا، یا اس کو جیل ڈالا جاتا تھا، یا یہ نہیں کیا جاتا تو سب سے آسان کام ان کے لیے یہ تھا کہ مرکز ہی ختم کر دو. یعنی جیسے زین العابدین جیسی شخصیت ہے جنہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جدال نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا کسی سے، ان کی پھٹے منہ کی بھی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی، کسی کو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. صوفی بندہ، اللہ کا ولی بندہ، ایک عابد آدمی جو ہر وقت عبادت میں مشہور ہے، اس کو زین العابدین کہہ دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے شیعہ سنی سب اس کو زین العابدین کہتے ہیں. اس کو زہر کیوں دیا بھائی؟ اس کو زہر کیوں دیا گیا؟ ہاں، تو یہ اس طرح جب ایلیمینیشن ہوتی تھی نا لوگوں کی، آٹومیٹکلی بات آپ دیکھیں گے یار پاکستان میں جیسے
یہ تحریک لبیک کے لوگ اب پکڑے ہوئے، انہوں نے جیل میں ڈالے ہوئے. آٹومیٹک بات ہے کہ جب آپ ان کو اس طرح پرسیکیوشن کریں گے، یا تو یہ ہوگا کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور اگر ان کے پاس کوئی بہت زبردست باتیں ہوئی ایسی جو واقعی اس قابل ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے، تو شیعہ سنی آج کے سارے ان کے پیچھے چلتے چلتے ایک وقت آ جائے گا ود ان 1 or 2 generations کے وہ ایک فرقہ بن جائیں گے. جیسے آج بریلوی جماعت کے اندر ہی 3 چھوٹے 4 گروپ فرقے بن چکے ہیں. اہل حدیث جماعت جو ہے اس کے اندر بھی 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے فرقے بن چکے ہیں. جامعہ ہیں، مدخلیہ ہیں، اس میں کئی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح اہل بیت کے مسئلے میں بھی جب انہوں نے مار کوٹ شروع کی نا، کہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ، قتل و غارت، اور جو ان کے پاس جا رہا ہے اس کی پرسیکیوشن، جو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کی پرسیکیوشن، تو ایک نیچرل سی بات تھی کہ ایک جماعت نے نکلنا تھا باہر کہ نہیں، ہم نے اہل بیت سے ہی اب دین لینا. کیا وجہ ہے کہ انہی کو مارا جا رہا ہے، انہی سے دین لو جا کے. اب میں تو شیعہ نہیں ہوں نا، مگر میں تو کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے پھر ایک شیعہ جماعت وجود میں آئی. اب پرابلم کیا ہوئی اس جماعت کے اندر؟ جو پرابلم ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پھر ایسا لٹریچر، دیکھیں ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ ایک لٹریچر ایسا دیتے گئے ساتھ ساتھ بہت شروع میں ہی. جیسے حارث الاعور ہے، حارث کانا، حارث الاعور ایک راوی ہے، امام مسلم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو حارث القذاب کہتے ہیں. یہ بندہ محدثین کے زمانے کا بندہ ہے، پہلے 150 سال کا ہی بندہ ہے، سمجھ رہے ہیں، پہلے 150-200 سال کا بندہ ہے، بخاری مسلم کے زمانے کا بندہ ہے، بلکہ ان سے ایک پیچھے کا یہ بندہ پیچھے ہے. یعنی یہ ایکچولی اس کی رپورٹ تو اب کر رہے ہیں، یہ صحابہ کے دور میں ہے بندہ. اس سے صحابہ تابعین، اس کا ذکر ایکچولی علامہ البانی نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے، جنازے کے مسائل میں. اب اس سے لوگ عربی زبان سیکھتے تھے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو لوگ کذاب کہتے تھے بیکاز یہ جھوٹی روایات وضع کرتا تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہی بندہ جو جھوٹی روایت بنانے میں مشہور تھا، پبلک میں مشہور تھا، یہ اہل بیت کا بھی دیوانہ تھا اور حضرت عثمان سے شدید نفرت کرتا تھا. جب یہ مرتا ہے تو اس کا جنازہ ایک صحابی رسول پڑھاتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں. یعنی اتنے شدید اختلاف کے باوجود، مبغض عثمان ہونے کے باوجود، علامہ البانی کتاب الجنائز میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کو دفنا کون رہا ہے؟ یعنی جس کو امام مسلم حارث القذاب کہہ رہے ہیں، حارث الاعور نہیں، عربی لغت کا ماہر ہے، مگر اس کی تدفین صحابی کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی، یہ اختلافات سیاسی سے بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ مذہب بھی اس میں مکس ہوتا گیا، اور ایسے لوگ شامل ہوتے گئے جو روایات وضع کرتے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے خرابیاں ہوئی، ایسی کتابیں، ایسی روایات چھوڑی گئیں ہر طرف، اس سے امت میں پڑ گیا پکا پرانا فساد. اور اس کو سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ بعد میں جب اور علماء آتے گئے، انہوں نے پھر اس ڈیوائیڈ کو مزید پالش کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ علامہ باقر مجلسی بھی ہوں. علامہ باقر مجلسی، میں مطلب عالم دین ہے رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، میں حوالہ جات کے لیے دیکھتا رہتا ہوں. وہ بہت شدید غصے میں ہیں ابو بکر عمر کے بارے میں، ان پہ لعنت کرتے ہیں وہ. تو اب آپ ایسا بندہ جو ہے، جب آپ اس کی ریڈنگز کوئی شیعہ آج کا پڑھے گا تو اس نے تو یہی سمجھ جانا کہ یہ تو شروع کا ہی معاملہ ہے. جو آج شیعہ پڑھے گا وہ تو یہ پڑھے گا. تو یہ ہے معاملہ آج کے شیعہ ورسز ہسٹوریکل شیعہ. یہ میں نے آپ کو پورا ایک ہسٹوریکل سیناپسس دیا کہ اس میں انفارچونیٹلی، ویری سیڈلی ٹو سے، دونوں طرف کے علماء کا بہت بڑا کردار ہے. ادھر بھی تو ہوا نا، ادھر جو محدث بیچارہ فضائل اہل بیت زیادہ سناتا تھا اس کو شیعہ کہنے لوگ شروع ہو جاتے تھے. چھوڑا ہے انہوں نے کسی کو؟ امت میں یہ بڑا ظلم ہوا ہے. نسائی کو شیعہ کا الزام لگ گیا، مستدرک امام حاکم پہ لگ گیا، شافعی پہ لگ گیا. یار شافعی جو کہتا ہے بادشاہوں کے ساتھ مل کے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قتال، کوئی خروج، جنگ، جہاد ہے ہی نہیں، اس کو نہیں لوگوں نے چھوڑا. اس کو رافضی کہہ دیا، شیعہ نہیں خالی کا، رافضی کہہ دیا. یہ جو رافضی ہے نا اور ناصبی، یہ ٹرمز بھی پھر اسی صدی میں شروع میں ہی نکل آئیں کہ جو بندہ نفرت کرتا تھا اہل بیت سے وہ ناصبی تھا، اور جو رفض کرتا تھا، جس کو اہل بیت نے خود اس کا رد کیا ہوا ہے، جیسے علامہ جواد نقوی حفظہ اللہ جیسے لوگ اس کو بتاتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو لان تان کرتے تھے ابو بکر عمر پہ. یہ شیعہ نہیں تھے. آج یہ شیعوں پہ غالب آ چکے ہیں. آگے چلتے ہیں. چلا ایک اور سوال آج کر لیتے ہیں. چلا چھوٹے چھوٹے 2 سوال کر لیں، پھر مجھے اپنے ساتھ مجھے بتایا کہ ایک صحابی نے اس بندے کا جنازہ پڑھایا.
وہ قذاب آدمی تھا، اس کو صحابی نے جنازہ کیوں پڑھایا اس کا؟ قذاب تھا نا، بالکل قذاب تھا، کافر تو نہیں تھا نا. چلو ٹھیک. اصل بات یہ اچھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بڑا وزن ہے میرے بھائی، کلمے کا بہت وزن ہے، یہ بات اس لیے سمجھنا پڑے گا. حدیث ثقلین میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین لینا ہی دو چیزیں بھاری چیزوں کو کہا، انہیں سے دین لو، تو جی پھر یہ صحابہ تو سنی کتابوں میں صحابہ کرام سے ہی دین لیا گیا. بہت زیادہ ضعیف بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ ہے الگ سائڈ پہ. ہاں جی لیکن باقی تشیع کی علیحدہ کتابیں بن گئی، سنن کی علیحدہ کتابیں بن گئی. یہ فرق کیوں پیدا ہوا کتابوں کا؟ وہ صحابہ کرام سے ان کے پاس روایتیں ہیں، عائشہ سے جیسے باقی صحابہ سے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر عمر بھی راوی نہیں ہے، عثمان بھی راوی نہیں ہے. صرف ہمارے تشیع بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتیں کیوں نہیں لے گئی کہ علم کا کیا کہتے ہیں ایک سینٹر. تو جواب میں نے وہ دیکھے ہیں کمپیریٹیولی کہ ابو بکر عمر عثمان سے بھی روایتیں نہیں ہیں. حضرت عائشہ ہیں کیونکہ وہ نبی کے گھر کی ہیں، اندر باہر کی خبر ان کو زیادہ ہوتی تھی. اور دوسرے نمبر جناب علی ہیں، ان کا کچھ علماء نے ان کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوا بھی ہے. لیکن خیر اس اعتراض کا جواب تو میں مل ہی گیا تھا کمپیریٹیولی کہ ابو بکر عمر عثمان سے بھی نہیں دی گئی. اب آتے ہیں، میں نے سوال یہ کیا آپ سے کہ کتابیں علیحدہ علیحدہ کیوں بنی؟ وہ اہل بیت سے نہیں لے رہے، اہل بیت سے روایات نہیں لے رہے، تشیع لے رہے ہیں. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات یہ جو آپ کے سوال میں جو آخری بات تھی نا، اس پہ ہم ریورس میں چلتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ وہ اہل بیت سے نہیں لے رہے تھے روایات سنی، یہ کمپلیٹلی انٹائرلی ٹرو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے جیسے ائمہ ہیں، میں مثال دیتا ہوں، صرف ہم 12 کی بات کر لیتے ہیں. یعنی دیکھیں جو امت میں جن کا ادب اور احترام اپنی اولادوں سے، اپنے اس دور کے اصحابوں یا تابعین سے بڑھ کے تھا نا، وہ صرف 12 وہ یہ نہیں تھے، ان کے اولادیں بھی ساتھ ساتھ تھیں. جیسے امام باقر ہیں تو ان کے بھائیوں کا بھی اسی طرح احترام ہے. بے شک آپس کے جھگڑے آپ تو دیکھیں نا، ہم شیعہ کتابوں میں اگر یہ مسئلہ کھولیں تو امام باقر کے ساتھ جو امامت کے باقی جو دوسرا بھائی کا مجھے سب نام نہیں یاد آ رہا، محمد ہی ہیں شاید وہ بھی، جو امامت کا جب دعویٰ ہوتا ہے دو بھائیوں میں، ان کا اختلاف ہوتا ہے، یا زید بن علی کا اور جی دوسرے اختلاف ہے، زید بن عطا ہوتا ہے اور امام علی رضا کا ہوتا ہے. ہاں. تو مطلب اماموں کا آپس کا اختلاف ہم کہتے ہیں چھوڑو، جیسے صحابی کے اختلاف کی بات ہوتی ہے نا اہل سنت میں، وہاں اہل سنت ادھر بھی انصاف کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو پرانے اہل سنت کی بات، فرقے آج کے فرقوں کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ جی کوئی بھی فرقہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ امام ہمارے سر کے تاج ہیں. ان سے حدیثیں سب نے لی ہیں، حدیثیں ملیں ٹھیک گی ہے. آپ کو مولا علی سے لے کر آگے چلتے جائیں آپ، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، کیا نام ہے، علی ابن حسین ہے، زین العابدین جنہیں کہتے ہیں، کیا نام ہے کہ جعفر ہیں، جعفر ہیں. ان سب سے حدیثیں تقریباً آپ کو علی رضا تک حدیثیں سب سے ملیں گی. حسن العسکری سے شاید حدیث نہ ملے، موسیٰ کاظم، علی رضا، سب سے حدیثیں ہیں، کتابیں ہیں باقاعدہ. یہ سنن کی کتاب بکس میں بالکل سنی کتابوں میں موجود ہیں حدیثیں، یہ راوی ہیں، ان کی حدیثوں کے راوی ہیں. تو اچھا پیٹرول یہ ہونا چاہیے بس، جو ویریفائڈ اوتھینٹک راوی ہیں جس کی بھی بک میں، بس وہ ہمیں قبول جی، کرنا اس میں چاہیے. انہوں نے بہت انصاف کیا ہے. جو محدثین تھے نا، حدیث کلیکٹرز، انہوں نے جوتیاں کھائیں، ماریں کھائیں، مگر انہوں نے اہل بیت سے حدیث پھر بھی لی. سوچیں اتنا ڈر تھا، موت کو دعوت دینی تھی، پھر بھی لے یہ کیا لیتے. وجہ، یہ کیوں ہوتی دشمنی اہل بیت سے؟ کیا وجہ؟ حکمران ڈر گئے نا، ڈرتے تھے کہ یار یہ حکومت لے لیں گے ہم سے. جس پارٹی سے آپ دیکھیں آج لبیک سے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں، حکمرانوں کو ان سے حکومت کی وجہ صرف سے. ایک ڈر، حکومت کا ڈر اور کچھ نہیں میرے بھائی. حکومت بہت بڑا ایک نا کینسر ہے اس دور میں. یہ وہ لالچ ہے جو فرعونیت انسان میں لے آتا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا نا، جو طلب کرے گا وہ بے ایمان ہے. تو یہ طالب تو تھے نہیں بیچارے، اہل بیت تو بیچارے ہو گئے، مظلوم ہو گئے. یہ بچانا چاہ رہے تھے امت کو ان بدماشوں سے، دہشت گردوں سے. اور یہ دہشت گرد کیا کرتے تھے کہ ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے ان کا علم بھی بند ہوتا تھا. اب وہ آپ کے سوال میں اگر ریورس میں جائیں نا، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیے گا کہ
نمبر ایک تو اہل سنت نے یہ نہیں کیا کہ اہل بیت سے علم نہیں لیا علم، بلکہ فقہ کی کتابوں میں مسئلے کہ جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، اتنی بڑی فقہ قائم ہے اس پہ کہ 3 دن ہے قربانی یا 4 دن. مولا علی از ون آف دم، جس کی وجہ سے کہا نہیں بھی، حضرت علی نے یہ کہا کہ قربانی جو ہے 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے. جس پہ صرف شافعی اور حنبل نے اختلاف وہ بھی اس لیے کیا کہ ان کو ایک حدیث مل گئی. صرف شافعی نے کیا، صرف شافعی نے، وہ بھی کچھ شافعیوں نے، امام شافعی کی اس روایت پہ جو کمزور تھی، ورنہ ساری امت کا جمہور تو ایک طرف ہے. اب یہ جو حدیث ثقلین ہے نا، اس میں دیکھیں جو اصل حدیث ثقلین ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسک کا ذکر نہیں کیا تھا. جو اوریجنل حدیث ثقلین ہے جو خطبہ غدیر قم ہے، اس میں آپ نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. وہاں پہ آپ بات کر رہے تھے قرآن کی آپ نے بہت بڑی بات کی کہ اس کا تمسک کرنا، رغبت کرنی، رہبت دلائی، کرتے گئے. آخر میں وَالثَّانِي کتاب اللہ عترتی اہل بیتی، یہاں یہ جو ہے نا، ان تمسک، اگر تم اس دونوں کا تمسک کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ جو ٹکڑا ہے نا، اس کے اوپر تو اختلاف ہے، اس کے طرق نہیں سارے صحیح، اس میں ضعف پایا جاتا ہے. جو اصل بات تھی نا وہ خطبہ غدیر قم کی، وہ تھی قرآن پہ آپ نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، اور اہل بیت پہ آپ یہی بولتے کہ بس کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اور اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو یہ تھا کہ مولا علی کے خلاف یہ رسول اللہ کو انہوں نے زج کیا. زج کرنے سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں نا کوئی میں غلط تھا اس میں، زج کرنا ہوتا ہے ایک بندے کو تنگ کرنا. بار بار شکایتیں لا رہے ہیں، بار شکایتیں. آپ نے کہا ما تریدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو یار، کیوں علی کے پیچھے پڑے ہوئے. یہ اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی کے خلاف نا یہ کچھ آپ کو نظر آیا. تو اس پر جو مقدمہ قائم ہوا نا وہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف اہل بیت سے تمسک بتانا ہوتا نا، پھر جو پرانے اہل تشیع تھے نا، جو فاؤنڈرز کہہ لیں یا اماموں کو کہہ لیں، تو وہ پھر انس رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث نہ لیتے، سلمان الفارسی سے بھی حدیث نہ لیتے. بھئی انس اہل بیت تو نہیں ہے نا. دیکھیں نا، سلمان الفارسی کو بھی اہل بیت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت سے وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا نا سلمان منا اہل البیت، تو علم تو انہوں نے بھی لیا کیا اس کا نام ہے، اہل بیت کے باہر لوگوں سے. تو یہ تمسک کا جو مطلب ہے نا وہ یہ، اگر آپ کہہ دیتے نا کہ صرف میرا گھرانہ، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک الزام بھی آتا ہے. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتیں بنی اسرائیل میں تو چلو شریر بہت زیادہ لوگ تھے، نیک بھی تھے، راہب تھے، صالح تھے. یہاں تو سارے ہی بدمعاش ہی نعوذ باللہ استغفر اللہ پیچھے رہ گئے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے رسول اللہ کی بات بھی سنی جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کتنی خطرناک بات ہے. یعنی اس کو آپ اوپن مائنڈیڈلی ذرا سوچیں کہ یہ تو بہت بڑا رسول اللہ پہ حملہ ہے کہ نہیں صرف میرا گھر ہے قابل اعتبار، باقی سارے نعوذ باللہ یہ بھی جسے کہتے ہیں نا ٹروتھ. میرے بھائی اب میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، وہاں میرا لیکچر شروع ہونے والا، مجھے ڈرائیو کرنا اور بارش ہو رہی، آئی شوڈ گو انشاءاللہ. ٹروتھ لائز، یا اس پہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلی میٹنگ مجھے بتا دیجیے گا، اس پوائنٹ سے شروع کر دیں گے، سوال پہ ختم کریں گے، آپ کے سوال پہ. ٹروتھ لائز ان دا مڈل آف ٹو ایکسٹریمز. مطلب یہ کہ حدیث ثقلین سے مراد اگر ہم نے یہ لے لی کہ علم جو ہے نا قرآن کے بعد یا قرآن کا فہم صرف اہل بیت کا ہوگا، قرآن کی بات ہی تھی نا وہاں پہ، اس کے ساتھ آپ نے اہل بیت جوڑے، تو پھر قرآن ہم نے سمجھنا ہے تو صرف اہل بیت سے، دین سمجھنا ہے تو صرف اہل بیت سے، سنت بھی لینی تو صرف اہل بیت سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی کے گھرانے کے علاوہ کوئی نیک بندہ تھا ہی نہیں، کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے دین لیا جائے. نہ اس کا مطلب تو ہوا کہ استاد نے اپنی کلاس میں کوئی تیاری نہیں کیا، استاد صرف گھر میں ہی پڑھاتا رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری زبان جل جائے ان باتوں کو اگر میں قصدن بولوں، زبان جل جائے اگر میں قصدن بولوں. میں صرف یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کو ریورس لاجک میں دیکھیں آپ، لاجک اس کا ریورس جا کے دیکھیں کتنا خطرناک ہے. حدیث ثقلین پر میری ایک وہ ہوتے ہیں بہائی بندے سے، جنہوں نے نیا ریلیجن نکالا ہوا، بہائی نے مجھ سے آ کے حدیث ثقلین پہ یونیورسٹی میں کمپیریٹیو ریلیجن کے میرے ڈپارٹمنٹ بحث کی تھی باقاعدہ کہ تم اس کے باوجود پھر کیوں نہیں مانتے کہ وہ وسیع ہے علی اور یہ ایسے ہیں ویسے. میں کہا بھائی تم ایک طرف وسیع کا مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو، ایک طرف تم پوچھ رہے ہو اس کا مسئلہ دین لینے کا. تو بہائی یعنی کہ وہ اوپنلی اسلام کو اسٹڈی کر رہا ہے نا، وہ تو بہائی ہے، مسلمان تو وہ ہے نہیں، گورا بھائی. تو اس نے وہ بیچارہ مجبور ہو گیا کہ ہاں یار واقعی اگر ہم ان باتوں کو مان لیں تو پھر تو پروفٹ کا کام ہی خراب ہو جاتا ہے.
اگر اس ایکسپلینیشن کو مان لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ نبی پاک پہ بہت بڑا نعوذ باللہ الزام آتا ہے. اب آپ اپنا آخری سوال بتائیے. اچھا ایک میں نے آپ کا وہ پورا لیکچر 3 گھنٹے 15 منٹ کا تھا وہ میں نے سارا اسٹڈی کر لیا اس کے جی جی کر لیا. اس میں نے آپ نے ایک لڑکی کا واقعہ سنایا ہے پرانا بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ لڑکے کا کہ وہ بادشاہ اس کو قتل کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے سب مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ والا واقعہ ذرا ایکسپلین کر دیں گے کہاں لکھا ہوا ہے اور کیا سینیریو تھا کہ اس لڑکی کی قربانی واقعے کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. ہاں میں انشاءاللہ اس واقعے پہ نا میرا آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں, پورا واقعہ اس پہ خطبہ موجود ہے. آئی ایم شیور اٹس دیر. آپ نا جو لائیو سٹریمز ہوتی ہیں نا میری, اس میں جمعے کا خطبہ ہے. آپ لکھیے گا حافظ نعمان بوائے اینڈ اے کنگ, بوائے اینڈ اے کنگ, یہ جمعے کا خطبہ ہے میرا, آپ وہ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. اینڈ نمبر 2 اس پر یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے, اور یہ آپ اگر اہل تشیع کی غالباً تفسیر نمونہ دیکھ لیجئے گا, یا پھر اہل تشیع کی ایک اور اہل تسنن کی مشترکہ تفسیر بھی ایک ہے, مجھے اس وقت اس کا نام نہیں یاد ہے, غالباً مجمع البحرین ہے, I'm not sure, میرے پاس موجود ہے, میں اس کو کبھی کبھی ریفرنس کے لیے استعمال کرتا ہوں. اور اہل سنت کی جو ہے ابن کثیر, یہ آپ کو ان ساری تفسیروں میں بھی ملے گا. تو اور حدیث میں یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ, میں آپ کو اس کا جو صحیح مسلم کا حدیث نمبر ہے نا وہ آپ کو بتا دوں گا. اور چھوٹی مختصر کتابوں میں ریاض الصالحین میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. 1600 کچھ نمبر ہے اس کا حدیث کا, 1617 ہے غالباً. تو یہ ہے انشاءاللہ. اگلے ہفتے اس کو کرتے ہیں, میں نکلتا ہوں پھر. اب میں وہ لاسٹ کوسچن کر لوں. ہاں چلے سوال چھوڑ دیں, پھر نکلتا ہوں میں انشاءاللہ. I have to go, دیر ہو رہی بہت. جی جی آپ کا سوال. ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی محسن بھائی.